ٹاؤن کے تمام پروجیکٹ سیم پیس کے اوپر چل رہے ہیں. آپ کسی سائڈ پہ چل جائیں آپ کو ایک جیسا کام ہوتا ہے, ایک جیسا. ایون کہ جب میں نے فیصل ٹاؤن فیس 2 کی سائٹ پہ سردار صاحب آپ دوستوں میں ایک موجود تھے جو میرے ساتھ گئے تھے, اور ٹوٹل ہم 5 دوست تھے. سردار صاحب شاید اس میں موجود تھے اور کو مجھے یاد نہیں آ رہا کوئی سامنے بیٹھا ہو. تو یہ وہاں جب گئے تو یہ حیران ہو گئے کہ میں نے سردار صاحب کو کہا کہ جس پوائنٹ پہ آپ بیٹھے ہیں جتنی دور تک آپ نگاہ لگائیں یہ آپ کی زمین ہے, اور آپ چل کے دیکھ لیں, گاڑی دڑا کے دیکھ لیں, بلڈوزر لگے ہوئے تھے, اس پہ کوئی شک نہیں تھی کہ آدمی لوگوں کی زمین کو کہے یہ ہماری زمین ہے. وہ کوئی 2 4 10 20 ہزار کنال کی بات نہیں تھی, وہ بڑی بات تھی. تو یہ ہم نے پروجیکٹ اناؤنس کرنے سے پہلے لوگ اتنی کالونی نہیں بڑی بنا سکتے. 20 سال 50 سال سے لگے ہیں. پاکستان میں چند اداروں کو اللہ نے فخر دیا ہوا ہے جن کی کالونیوں کا سائز 20,000 کنال سے زیادہ ہے. جب 21,000 کنال کے قریب پہنچ گیا تو اسلام آباد کے 3 سیکٹر فل بنتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے 20,000 کنال یا 21,000 کنال سے زیادہ ایک سوسائٹی نہیں, 2 نہیں, کئی سوسائٹیاں بنائی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور اب تو ماشاءاللہ میں نے سردار صاحب کو اس دن رستے میں ایک اور بھی جگہ بتائی جاتی ہے, تو وہ جگہ بھی بہت بڑی جگہ پڑی ہے, بہت بڑی جگہ. اگر ہم آج اس کی بکنگ شروع کریں تو وہ پتہ نہیں کتنی بڑی لینڈ پڑی تھی رستے میں, اور خوبصورت لینڈ جس کا قبضہ ہمارے پاس, پانی ہمارے پاس, باغات لگے ہوئے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو خوبصورت زمین ہے. وہ کس کے لیے, کس نے کاروبار کرنا ہے, آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو میرا آپ دوستوں سے ہے, جیسے ابھی آپ دیکھیں فیصل ہل ایک مرد لائبین ہوں, اس کی آمد اگلے 15-20 دن میں کوری 31 دسمبر کا افتتاح. کتنا بڑا بزنس جو ہے وہ بنے گا فیصل سی اسکوئر میں, ملٹی گارڈن میں, فیصل مرگلہ سٹی میں اور فیصل ہل میں. وہاں جو لوگوں ہماری جو ریل اسٹیٹ برادری ہے اس کی ٹریڈنگ بڑھے گی. ان کے پاس اگر ایک بھی پلاٹ ہے اس میں 2 کروڑ بڑھتا ہے تو ان کے بچوں کی روزی بڑھتی ہے. کوئی ایک کمرشل ہے ان کا تو اس میں 50 کروڑ کا اضافہ ہوتا ہے تو اس کے بچوں کی روزی بڑھتی ہے. یا کہیں پہ ان کو کوئی لاس ہو رہا ہے یا کنسٹرکشن میں وہ سمجھ رہے ہیں ہم پیچھے جا رہے ہیں, تو جب ان کے پلاٹ کی قیمت اپلفٹ ہوگی تو ان کی ساری کمیاں جو ہے نکال دیں گے. یاسین مسعود ایک دن میرے پاس آئے, کہنے لگے جی ہم J7 بنا رہے ہیں ایسے. میں نے کہا جی کہ آپ اپنی ہمت نہ ہارے, آپ اس کو بنائیں, الٹیمیٹ دیکھ لینا آپ نے کامیاب ہوگا. آپ اس کے ساتھ ہماری ایگزامپل دیکھیں کہ فیصل ہل میں فیصل جیول بن رہا ہے, آئیکونک بلڈنگ ہے. اسلام آباد کیپٹل ہے, ہم کیپٹل میں بیٹھتے ہیں. کیپٹل میں عموماً ہوتا ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے. اسلام آباد میں ایسی کوئی خوبصورت بلڈنگ ابھی تک نہیں بنی پورے اسلام آباد میں. جتنی خوبصورت بلڈنگ فیصل ہل میں فیصل جیول کے نام سے بن گئی. ہم نے کوئی, آپ بتائیں کسی کو ہے پتا کہ اس کی کوئی شاپ بیچی ہو, کوئی فلیٹ بیچا ہو, کوئی چیز بیچی ہو, یا ایون کہ اس کا بروشر تک بنایا ہو. 2.5 ایکڑ کا پلاٹ ہے, اس کی دیکھیں کتنی سپیڈ سے اس کی جو ہے پائلنگ 100% پائل ورک ہو چکا ہے. اب اس کا جو ہے وہ رافٹ ہو رہی ہے, اور رافٹ کی میرا خیال 4 یا 6 سٹیج میں ہے. میرا خیال 2 سٹیجیں اس کی ہو بھی گئی ہیں, یعنی 2 پائل ورک اپنا وہ رافٹ بھی ہو گئی ہے 2 جگہ کی. 6 اس کے پیچ ہیں, ٹوٹل 6 پیچ میں ہونی ہے. تو کتنی سپیڈ سے ہم جو ہے وہ بنا رہے ہیں, تو ہم ہمت نہیں ہار رہے. تو میرا آپ دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ حالات اوپر نیچے ہوتے جاتے ہیں. آپ ریل اسٹیٹ کے نمائندے ہیں, آپ نے مارکیٹ کو ہر وقت لوگوں کو ایک حوصلہ اور ہمت دلا کے رکھنی ہوتی ہے. آپ برج کا کام کرتے ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں, آپ ان کی آنکھ کان نہ ہو. آپ نے بتانا ہے کہ وہ کہاں پہ سرمایہ کاری کریں, بجائے کہ ان کو کسی 2 نمبر جگہ پہ یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ ان کی سرمایہ کاری ڈپریس ہو جائے, یا وہ 20 سال کے بعد آئیں تو ان کو پتہ چلے ہم نے جو پیسے لگائے تھے یار یہ تو اپریشیٹ ہونا تو درکنار, یہ تو اس سے بھی بس پوزیشن میں چلے گئے. جو اصل رقم ہے وہ بھی ریفائنڈنگ. پرسوں ہمارے ادھر کوئی ایک میٹنگ تھی تو اچانک میرے ساتھ بیٹھا دوست, وہ تنویر شاہ کے ویلر میں ہے وہ واقعہ, کہ وہ ایک دکھا رہا تھا کہ یہ ایک سوسائٹی ہے وہ دیکھ رہی ہے, میں اب نام نہیں کسی کا لینا چاہتا, اس کے ساتھ لکھا تھا اسلام آباد. اگر وہ اسلام آباد کے 0 پوائنٹ سے یا F10 سے دیکھیں تو میرا خیال ہے اگر کلومیٹر حساب سے لگائے تو 80 کلومیٹر وہ دور تھا. تو وہ اپنے آپ کو ساتھ لکھ رہا تھا اسلام آباد. اب جو اوپر سے پاکستان ان کو کیا پتا ہے کہ اسلام آباد ہے یا کیا ہے, وہ مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے. تو خطارہ آپ ہی لوگوں کے نمائندے ہیں,
ایسی جگہ پہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کرائیں، خاص کر اوورسیز پاکستانیوں کی. آپ بہت بڑا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. جب آپ 1 روپیہ بھی کماتے ہیں، آپ کا کام ہے کلائنٹ کو 100% صحیح جو ہے وہ سروس پرووائڈ کرنا. ان کو کسی ایسی جگہ پہ پلاٹ لے کر دیں، سی ڈی اے میں لے کر دیں، فیصل ٹاؤن میں دیں، ملٹی میں دیں. اور بڑی سوسائٹیاں ہیں جو اچھا کام پاکستان میں کرتی ہیں. ان میں دیں آپ دیکھیں سری نگر ہائی وے پہ چلے جائیں، موٹر وے پہ چلے جائیں، اس طرح واپسی پہ جائیں. آج سے 2-3 ماہ تو پہلے بہت ہی زیادہ تھا، اب بھی مجھے ٹرینڈ نظر آتا ہے، لیکن کم ہے. ہزاروں ہولڈنگ لگی ہے اور اس کے اوپر بڑے بڑے ٹاور کھڑے ہیں، بڑے بڑے. دبئی سے برج الخلیفہ سے بھی بڑے بڑے کھڑے ہیں. مجھے وہ بتائیں وہ ٹاور کبھی زندگی میں آپ نے بنتا بھی دیکھا ہے یا صرف نقشوں میں؟ تو کیا فائدہ؟ تو اس لیے میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ ہماری جو ہے نا اصل میں ہمارا جو آگے والا کام کرنے والے ہیں، جن کو تو میں آپ کو اپنی ٹیم سمجھتا ہوں کہ آپ ہی ہماری مین ٹیم ہے. تو آپ لوگوں کو جہاں بھی انویسٹمنٹ کرائیں کسی اچھی جگہ پہ کرائیں. اب دوسری بات میں کروں گا جو آپ کی ریل اسٹیٹ برادری ہے، وہ سردار صاحب سے اور زید رفیق صاحب سے، کہ آپ اپنی برادری کے لیے بھی بہت کچھ کریں. صرف ایک ٹریڈیشنل سا دور گزارنا. جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا میں نے اس وقت بھی کوئی تجویز کی تھی. زید صاحب نے جو مجھے کہا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ ہو گیا ہے جائزہ، لیکن میرے حساب سے یہ پیسہ 10-15 کروڑ سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. اتنے آپ کے پاس امیر لوگ ہیں، سب کے پاس ہے 3,000. اگر اس کی فیس لکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے شروع کریں. سردار صاحب بھی 20 لاکھ دے، آپ بھی 10 لاکھ دیں، باقی بھی جو میاں صاحب جیسے 5-5 لاکھ دیں. تو اس میں بجٹ یہ ہے کہ ہمارا کوئی ریل اسٹیٹ برادری ہے، کسی کا کوئی پیارا فوت ہوتا ہے، کوئی اور ایمرجنسی کی صورت میں بنتی ہے، تو آپ تھوڑا تھوڑا پیسہ ویلفیئر کے لیے ان کے اوپر سسپینڈ کریں. پتہ چلے کسی خاص ریل اسٹیٹ کا کوئی پیارا کوئی فوت ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، ٹینٹوں کا بھی ہو گیا، کھانے کا بھی ہو گیا، اور ہر چیز میں کوئی خدا خاصا کسی کے ساتھ بڑی ایمرجنسی بن گئے تو اس میں بھی یہ کوئی 5-10 لاکھ کا چیک اس کی بیوہ کے نام پہ دے تو لوگ محسوس کریں گے چلو یار ایک جانے والا چلا گیا تو ان کی طرف سے ہمیں 1 ملین 2 ملین یا 1.5 ملین یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ کی کوئی چیز ملی ہے. تو آپ کی چھوٹے سے تعاون سے پتہ نہیں ان کا کتنا مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ بھی اس طرف لے جائیں. دوسرا جو کام کرنے والا بات ہے، اسلام آباد میں بہت کام کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی ریل اسٹیٹ برادری ایک طرف، اسلام آباد ہے. اس کی وجہ سے آپ آئی سی ٹی لمٹ کو جو ابھی الیکشن ہے کہ آئی سی ٹی لمٹ کے ہیں. آئی سی ٹی لمٹ میں زیادہ آپریٹ کرتا ہے سی ڈی اے. سی ڈی اے کو کہیں اگر تو سی ڈی اے مانگے تانگے کے فنڈ لیں تو سی ڈی اے کا جس طرح آر ڈی اے ہے ایل ڈی ہے تو پھر تو ان کا بڑا برا حال ہو. سی ڈی اے کے پاس اپنے ایریے ہیں، وہ ایک کمرشل پلاٹ بھیجتا ہے، کتنے کا بھیجتا ہے؟ اب آپ کو پتا ہائیسٹ سی ڈی اے کی ہسٹری کا مہنگا پلاٹ ہم نے لیا تھا، وہ 9 ارب کا تھا. یعنی ایک پلاٹ وہ کوئی ہزاروں کنال کا نہیں تھا، ٹوٹل 14 کنال کا پلاٹ تھا. 14 کنال کا پلاٹ انہوں نے 9 ارب کا بیچا. اور ہمارے ساتھ وہاں 3 ارب کے بکے ہیں، 4 ارب کے بھی بکے ہیں، 5 ارب کے بکے ہیں، 2 ارب سے بھی بکے ہیں. 2 ارب سے تو کام کوئی بات ہی نہیں ہے نا. ایک ارب سے تو 2-4-10 پلاٹ بیچتا ہے، روپیہ 80-90 ارب روپیہ اکٹھا کر لیتا ہے. لیکن وہ پیسہ چینلائز آپ لوگ کروا سکتے ہیں، سردار صاحب کر سکتے ہیں. تو سردار صاحب کا کام صرف جو فنانس منسٹر ہے اس کے ساتھ مل کر یہ نہیں کہ جو ویلیویشن ہے وہ تو ساتھ رہا ہے، وہ تو آپ کا کور بزنس ہے، وہ ٹریڈنگ آپ کی تبھی اچھی ہوگی اگر ہماری ویلیویشن ٹھیک ہوگی. گورنمنٹ سی بی ٹی سارا آپ آج کے دن میں دیکھیں پاکستان میں کوئی بزنس نہیں چلتا اور نہ کوئی چلے گا، نہ آپ کے پاس انرجی ہے. بزنس چلانے کے لیے انرجی کی ضرورت ہے. انرجی ہے ہی، چاہے وہ ایل این جی کی شکل میں ہے، گیس کی شکل میں ہے یا بجلی کی شکل میں ہے. تین ہی شیپ ہے، تینوں میں انرجی آپ کے پاس ہے. پانی کے ریسورسز آپ کے پاس ہے نہیں. آپ دیکھیں 8 کا روپیہ انڈیا اور پاکستان کا روپیہ برابر تھا. ہم ایک ہی ملک ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش. بنگلہ دیش تو پاکستان کا حصہ 1971 تک رہا اور 1949 سے پہلے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی ملک میں رہتے تھے. آج ان کی کرنسی دیکھیں، کسی کی 3.5 روپے مہنگی ہے، کسی کی 2.5 روپے مہنگی ہے. تو ہمارا جو ریل اسٹیٹ برادری والا بندہ ہے یہ بڑی مشکل میں ہے، بڑا مشکل ہے. ہم جو کاروبار کر رہے ہیں تو ہم گورنمنٹ کو بہت بڑی فیور دے رہے ہیں، صرف فیصل ٹاؤن کی دے رہے ہیں. ہمارے پاس ہزاروں لوگ کاروبار کر رہے ہیں. اب جو میں کہہ رہا ہوں 6.5 ارب روپیہ ریل اسٹیٹ کو جا رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے روزگار پرووائڈ کرنا، یہ ہم کر رہے ہیں.
تو گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ تاجر برادری جو ہے اس کو فیسلٹی کرے، خاص کر ان کو جو کماؤنٹ ہوتا ہے. آپ لوگ ہیں ایک پلاٹ بیچتے ہیں، گورنمنٹ کو کتنے پیسے جاتے ہیں؟ سی ڈی اے کو فیس جاتی ہے، گورنمنٹ کو 4 قسم کا ٹیکس جاتا ہے. تو ان کو بھی آپ کہیں سردار صاحب کہ جو فنانس منسٹری ہے یا گورنمنٹ ہے کہ آپ کے اوپر فوکس لگائے کہ یار یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہم بھی ان کے لیے کوئی نہ کوئی ان کی ہیلپ کریں، ویلیویشن ٹیبل میں کریں، ٹیکسوں میں کریں، ہر چیز میں کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگوں کو نوٹس، اس سے ہوا کیا؟ وہی بندے ہیں جیسے طرح میں سی ڈی میں کہتا ہوں، وہی فائلیں ہیں، وہی ٹیبلوں پہ گھومتی رہتی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے سی ڈی والے بہت کام کر رہے ہیں. وہ فائلیں تو وہی ہیں، 150 میں نکال دیں ایک دفعہ لوگوں کے وہاں پہ حل کر دیں، ان کی ڈیلی خالی ہو جائے کیونکہ نہیں نکالتی. اسی لیے گورنمنٹ بھی ایک کام وہی ہے، لگے رہتے ہیں. ہر وہی 15-20 لاکھ روپیہ ٹیکس اسیسی ہے جن کو ہر وقت نوٹس آتے رہتے ہیں. وہ گورنمنٹ سمجھ گیا ہم نے بہت ٹیکس کٹا. بھی آپ 20 لاکھ کی بجائے 60 لاکھ ٹیکس پیئر کو ہونا ہے، اگلی دفعہ 60 سے 1.5 کروڑ کو ہونا ہے، اگلی دفعہ 3 کروڑ پہ لے جائے. ان کو نوٹس بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، جتنا کو خود ہی دے گا وہ اس سے زیادہ کر دے گا. تو سردار صاحب کا کام ہے کہ ٹیکسوں کے حساب سے اور سی ڈی اے کے حساب سے خاص کر کام کریں کہ جو اسلام آباد کے واسیوں کو ایک 5 مرلے کا پلاٹ بھی کروڑوں میں بیچتا ہے آکشن میں، اور کمرشل جو ہے وہ 10 مرلے کا 1 کنال کا پلاٹ بھی اربوں میں بیچتا ہے، تو وہ اسلام آباد کو سروسز بھی کریں، پانی بھی دیں، گیس بھی دیں، گریڈ اسٹیشن بھی دیں. آج بھی دیکھیں بلی ایریا پلاٹ اربوں کے بیچ چکے ہیں، F10 بیچ چکا ہے، جہاں پلاٹ ملتا ہے بیچ چکا ہے، نہ کسی کی پارکنگ لگائی جاتی ہے. تو سردار صاحب کا کام ہے سب سے پہلے یہ بھی سی ڈی کے ساتھ یہ کریں کہ یار پلاٹ پہ پلاٹ لگاتے جاتے پارکنگ بھی تو بناؤ ایکسٹرا. ہماری تو یار سوسائٹیوں انہوں نے دھکے دے کے ہمیں نکالا تھا کہ یہ سی گروڈ کے سوسائٹیوں والے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ڈویلپ کرنے کا، ڈویلپ تو ہم کرتے ہیں. وہ بھائی میں ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں، جتنا سی ڈی اے نے پچھلے 50-60 سال میں ڈیولپ کیا اس سے بڑا میں فیصل ٹاؤن فیز 2 بنانے جا رہا ہوں پورے سے. آپ بات کریں تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا خدا سمجھتے ہیں. تو سردار صاحب ان پوائنٹوں کو جا کر فوکس کریں کہ بلو ایریا انڈیولپ بڑا پارکنگ اسلام آباد میں ہے نہیں. اگر کوئی بن جائے تو فٹ پاتھ نہیں، فٹ پاتھ ہے تو وہاں کوئی فلٹریشن پلانٹ نہیں، فلٹریشن پلانٹ ہے تو پبلک ٹوائلٹس نہیں، ان کے کوئی رائٹس نہیں دیتے. یہ چلائیں، یہ دیں ہر تاجر برادری، ہر ایک کو کہیں کہ ہم جو F10 میں پارک ہے ہم ایک آپ کو کوٹھی بھی اجازت دیتے ہیں اور کنٹین بھی آپ کے حوالے کرتے ہیں، واٹر فلٹریشن بھی کرتے ہیں، یہ تینوں کی مینجمنٹ ان کے حوالے کرتے ہیں. اب وہ کھوکھے والے سے 2 لاکھ روپیہ کمائیں گے، وہ سارا وہاں 10 روپے لگا دیں گے لیٹرین کے اوپر، تو فلٹریشن پلانٹ کے خود ہی یہ چینج کرتے ہیں، اسی پیسے سے سارا مینجمنٹ ہو جائے گا. تو ہر دے دیں مارکیٹ کا ان کو اختیار، تو دیکھیں کتنا ہوگا. تو فٹ پاتھ بھی ٹھیک کراتے جائیں گے تو کوئی یہ چیزیں چینج کریں. تو باقی سجیشن اور بھی 10 دی جا سکتی ہیں. تو میری کوشش ہے کہ آپ نے کیونکہ آگے انتخاب لڑنا ہے، اسلام آباد کی نمائندگی کرنی ہے، تو آپ کا کام ہے کہ اچھے طریقے سے اپنے تاجروں کی، ریل اسٹیٹ کی، اسلام آباد کی آپ اور باقی الیکشن آنے کا تو بھائی سب کو پورا اختیار ہے، کیونکہ پوری ریل اسٹیٹ برادری میری دوست ہے، ہمارے بھائی ہیں. تو میں تو کسی کو نہیں منع کرتا، جس کا مرضی سب الیکشن لڑے، سب کے لیے نظام کھلا ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ اور اپنا بالکل فیئر الیکشن ہونا چاہیے. کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی ایک گروپ ہو، 2 ہو یا کوئی بھی نہ ہو. تو سب کو ایک ایکولر آپ الیکشن کا جو ہے وہ دیں موقع، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں. باقی ایک نے ہارنا ہے، ایک نے جیتنا ہے. تو میری طرف سے جو میری ہمدردی ہے یا میرا ووٹ ہے یا میرا نامزد ہے وہ سردار کا ہونے کے بعد یہ زاہد رفیق صاحب ان کی زندگی کی اور ان کے بارے میں میں کہوں گا. میں نے میری عادت ہے میں کسی کے بارے میں وہ انٹرفیئرنس کی ان کے معاملے میں نے نا پہلے الیکشن میں اس وقت آپ کو پتا ہے سردار صاحب کی کتنی مخالفت تھی، ایون کہ میری میاں صاحب بیٹھے ہیں برادری بھی تھی. تو جب سارے لوگوں نے مجھے مجبور کیا تو پھر میں نے اینڈ پہ ایک فکرہ کہا کہ اگر یار سردار صاحب کا ساری دنیا بھی ساتھ چھوڑ جائے اور اگر ایک ووٹ نکلا اور وہ ووٹ میرا ہوا تو وہی نکلے. انہوں نے خود بھی بڑی محنت کی ہے.
ہے تو میرا خیال ہے کہ جہاں اگر کہیں اس الیکشن میں اچھا انسان ہوتا ہے جو اپنی اصلاح کرے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو سردار صاحب ٹھیک کریں، اگر نہیں ہوئی تو جو ان کی خوبیاں ان کو اور بڑھائیں۔ اور ابھی جو پینل کی تشکیل ہے، میں نے ان کو نہ پہلے کہا تھا نہ اس دفعہ کہنا، کیونکہ میرا یہ کام نہیں ہے، یہ اپنا اچھا پینل بنائیں، سب دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں، ایڈجسٹ کریں، کہیں پہ کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو دور کریں، تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ سردار صاحب جیتے ہیں۔